السلام علیکم، میرا نام محسن رضا ہے اور میرے ساتھ ہیں عاطف تنولی۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک جو اہم ٹاپک آج کل جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ موبائل جو اپلیکیشن ہے ان میں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح فراڈ میں جھانسے میں جو پھنسایا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے بارے میں ہم عاطف صاحب سے یہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح جو موبائل کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں ان کے جھانسوں میں آ کے اپنے جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روپے جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے اس بارے میں بتاؤں گا کہ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی لوگ اس دنیا میں باقی رہیں گے تب تک جو فراڈی لوگ ہیں ان کی موجیں لگتی رہیں گی۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ سال پہلے ڈبل شاہ کا ایک اس طرح کا یہ اسکینڈل تھا، وہ سامنے آیا تھا جس میں لوگوں نے اپنے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے اسی طرح ضائع کیے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کو اس چیز سے انہوں نے سبق نہیں حاصل کیا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک اور جو اہم کیس تھا وہ مداربہ اسکینڈل کیس تھا، اس میں بھی اس طرح جو سادہ لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ اپنے روپے ضائع کیے۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وقت چینج ہو چکا ہے، اب ہر بچے سے لے کر بوڑھے کے پاس موبائل ہے۔ اب یہ ٹارگٹ یہ لوگ چھوٹے بچوں کو بھی کر رہے ہیں، بڑوں کو بھی کر رہے ہیں، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کو یہ زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور شارٹ کٹ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور 3 سے 4-5 ماہ کے بعد یہ اپلیکیشن بند ہو جاتی ہیں اور آپ جو لوگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ تو عاطف بھائی، خوش آمدید آپ کو ہمارے یوٹیوب میں جو چینل ہے۔ تھینک یو محسن بھائی۔ تو آپ ہمیں کائنڈلی اس کا جو کیا پروسیس ہے، یہ اپلیکیشن کیا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں اور یہ اچانک کیسے بند ہو جاتی ہیں، کائنڈلی آپ جو سٹارٹ سے، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے اس کے بارے میں اگر کچھ نہیں پتا تو مجھے کس طرح اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محسن بھائی شکریہ۔ اس کا آغاز سب سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے یا جو بھی اس میں اس کا وکٹم بنتے ہیں کہ آپ ایک اپلیکیشنس کو موبائل میں انسٹال کریں اور دوسرے نمبر پر آپ اس کا موبائل میں اپنے نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنائیں جس سے ٹرانزیکشنز وغیرہ مین کہ آپ کی طرف آئیں گی یا آپ ان کی طرف بھیجیں گے۔ پہلے ہماری طرف وہ پیسے اپلیکیشن بھیجتی ہے یا ہم خود انویسٹ کرتے ہیں؟ اب پہلے وہ اپلیکیشن آپ کو انسٹال کرنی پڑتی ہے موبائل کے اندر، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہیں، پھر آپ کو پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اس میں، کیونکہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی کہ آپ فرض کریں 1000 2000 3000 آپ ہمارے اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے دیتے ہیں، اس میں فارورڈ کریں، ہم آپ کو ڈیلی بیسس پر کوئی ورک دیں گے، ایک ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ وہ ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹاسک سمپل سا ٹاسک ہوتا ہے محسن بھائی۔ دیکھیں جو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں عموماً اب ان کو ان چیز کا نہیں پتہ ہے کہ کوئی ٹاسک ہے، فرض کریں کہ نیٹ ورکنگ کا آپ کو کہہ دیتے ہیں کوئی ٹاپک ہے، مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ چیز کو سرچ کر کے آپ اس کو PDF میں کنورٹ کر کے ہمیں وہ آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹائم دیتے ہیں، اس ٹائم پر آپ نے وہ ٹاسک آپ نے وہاں پر بھیجنا ہے۔ واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ واٹس ایپ گروپ کا مقصد بیسیکلی وہاں پر آپ ان نے ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیمز میں مین کہ جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ایڈ کیے جاتے ہیں اور جن لوگوں کو ارننگ ہوتی ہے پھر وہاں پر ان کو بولا جاتا ہے کہ آ کر آپ اپنی ارننگ شو کروائیں، اپنی اسکرین شاٹ شیئر کریں، آج کا ہمیں ڈیلی بیسس پر اتنے پیسے ملے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں جو باقی ممبر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح پیسے ارن ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر ان میں بھی یہ لالچ آ جاتا ہے کہ ہم بھی یہ ورک سٹارٹ کریں۔ اچھا، ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر واٹس ایپ گروپ پہ میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، جی جی، اگر میں نے کچھ ارن کر لیا ہے تو میں اس کا اسکرین شاٹ شیئر کروں گا، جی جی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کہ محسن نے تو اتنے پیسے کما لیے، اب میں بھی زیادہ سے زیادہ انویسٹ کروں۔ بالکل۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ اس سپوز کہ میں وہ بندہ ان کا اپنا ہوتا ہے یا کمیونٹی سے ہوتا ہے؟ کمیونٹی سے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کے وہ اشتہارات دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں بے روزگاری کا، پاکستان میں بے روزگاری بہت عام ہے اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے پیسے کمائیں، گھر بیٹھے پیسے کمائیں۔ تو جب یہ انٹرنیٹ پہ آپ فیس بک کوئی بھی جو سوشل میڈیا آپ یوز کر رہے ہو تو یہاں یہ چیز یہ لائن بڑے آپ کو اٹریکٹ کرے گی گھر بیٹھے، کیونکہ ہم ایک ایسی وہ لیزی قوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے کمائیں اور وہ بھی گھر میں بیٹھ کے کمائیں۔ ٹھیک ہے، تو گھر بیٹھے پیسے کمانا کا خواب ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے پیسے کمائیں، محنت نہ کریں اور فیملی کا سہارا بنیں۔ تو ہوتا یہ کہ لیٹ اس سپوز کہ میں ہوں، میں جس چیز کو لیڈ کر رہا ہوں اور میں آپ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ جی آپ اپنا اکاؤنٹ میرے پاس بنائیں اور میں آپ کو ڈیلی بیسس پر ٹاسک دوں گا، آپ کمپلیٹ کریں گے،
ود ان گیون ٹائم تو ہم آپ کو اتنے پیسے، لیٹ سپوز میں نے آپ سے 3000 لیا ہے، میں آپ کو ایک دن کا ٹاسک دیتا ہوں کہ ایک پیکج رکھتا ہوں اس پورے ٹاسک کے لیے، ٹھیک ہے 20 دن کا پیکج ہے کہ 20 دن یہ ہم نے ورک کرنا، اس کے بعد یہ پیکج کلوز ہو جائے گا. صحیح ہوتا ہے اس طرح کہ پیکج مین آپ کا جو آپ نے اپلیکیشن انسٹال کی ہے اس کا کہہ رہے ہیں یا کچھ اور چیز ہے؟ نہیں، یہ ان کا اپنے ورکنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس دوران آپ 20 دنوں میں، لیٹ سپوز 20 دن ڈیسائیڈ کر دیے، 20 دنوں میں آپ جتنا ارن کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد یہ پیکج کلوز، آپ کی انویسٹمنٹ جو اسٹارٹ میں کی تھی وہ ختم، اس کے بعد نیو سرے سے آپ نے انویسٹ کرنی ہے اور آپ نے پیسے کمانے ہیں. ہمارا جو پہلے انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہو جائے گی؟ ضائع کر بھی سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں. میں تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. لیٹ سپوز آپ نے 3000 میرے پاس انویسٹ کیے ہیں اپلیکیشن میں، آپ میرے ایزی پیسے اکاؤنٹ سوری ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ اپلیکیشن کے پیچھے جو اس کو بندہ رن کر رہا ہے، کیا ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، یا کوئی آرگنائزیشن ہے، یا پاکستان میں بیٹھا ہے یا باہر بیٹھا ہے، اس کے بارے میں کچھ علم ہوتا ہے؟ موسم میں ٹوٹلی یہ فیک لوگ ہوتے ہیں. صحیح. یہ پاکستان میں ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں؟ آج کل تو یہ لوکل سطح پہ اتنا کام چل گیا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں پاکستان میں. لوکل سطح پہ مراد یعنی ابھی میں ہم چھوٹا سا ہمارا یہ گاؤں ہے لسا نواب ہے، تو یہاں پہ بھی یہ ہے ایزیلی ہو سکتا ہے. اس کی سب سے آسان سی بات یہ ہے کہ آج کل سمیں مل جاتی ہیں، انرجسٹرڈ سمیں. لیٹ سپوز آپ کے نام پہ اگر سم آپ نے نکالی ہوئی ہے اور آپ چیک کرتے ہیں میرے نام پہ تو 4 سمیں اور بھی نکلی ہوئی ہیں، تو آپ کو کیا پتہ ہے کون یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو بوگس سمیں ہوتی ہیں وہ یوز کرتے ہیں کمیونیکیشنس کے لیے لوگوں کے ساتھ، اور یہاں سے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پیسے ان سے لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس میں ڈلواتے ہیں، اور جب ان کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہو جائے تو پھر وہ اسکیپ ہو جاتے ہیں اور وہ سمیں ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ ان کا ڈیٹا نکلوانا بھی چاہیں تو وہ کسی تھرڈ بندے کی نام پہ سم شو ہوگی، لیکن آپ جو اوریجنل بندے ہیں جس نے آپ کے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے. اسی لیے گورنمنٹ اب یہ جو لوگ گلیوں بازاروں میں پھرتے ہیں کہ آپ سم ہم سے فری لے لیں، اس سے گورنمنٹ نے اس پہ ایک پابندی بھی لگا دی ہے کہ آپ ان سے سم مت خریدیں کیونکہ وہ آپ کا ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں. بالکل ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں، خدا نخواستہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے جس کے خلاف ہم کوئی کمپلین کر سکیں یا ہم ان تک ایکسیس حاصل کر سکیں. یہاں پہ اگر لاکھوں کی بات، اگر آپ کا 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ ڈوبتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ اپنے لاکھوں کے پیچھے ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ اپروچ کریں گے FIA سائبر کرائم سے، کہیں پہ بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ میرے پیسے واپس لیں، اور کسی حد تک ہو بھی جاتے ہیں. لیکن آپ 2000-3000 روپے انویسٹ کر کے جب آپ اس طرح کا، ہمارے جو ملک کا سسٹم ہے آپ کو پتہ ہی ہے، آپ اس تک اپروچ کرنا چاہیں گے تو 3000 انویسٹ کر کے ان کو واپس لانے کے لیے آپ 20-25 ہزار جیب سے لگائیں گے تو انسان کے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ چھوڑیں 2-3 ہزار تک ویسے بھی چلا گیا. لیکن جو نیکسٹ بندہ ہوتا ہے اس کے پاس 3 کر کے لاکھوں بن جاتے ہیں. اس کے پاس ریسنٹلی ابھی جو کیس ہوا ہے لسا نواب ہمارے ٹاؤن میں، کب ہوا ہے؟ یہ 2 دن پہلے ہوئے، جس میں لسا نواب سے سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کا شکار بنے ہیں. اچھا، آپ نے اسٹوڈنٹس کا جو ایک لفظ یوز کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں؟ بالکل. میل یا فیمیل یا دونوں ہوتے ہیں، میچور نہیں ہوتے ہیں. صحیح. اسٹوڈنٹس کی جو مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے شارٹ کٹ پیسے آ جائیں. صحیح ہے. ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں سارے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے گھر والوں پہ بوجھ نہ بنے، اور شارٹلی ہمارے پاس پیسے ہیں اور اپنے تھوڑی سی پاکٹ منی ہوتی ہے. بالکل جی. تو ریسنٹلی یہ کام ہوئے، سینکڑوں اسٹوڈنٹس لسا نواب کے اس کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے محسن بھائی کہ ایک بندہ ہے جو اس نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی کہ آپ گھر بیٹھے پیسے کمائیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اس نے ایک نمبر دیا، واٹس ایپ نمبر دے دیا. اب وہاں سے ایک لیٹ سپوز کوئی بھی ہمارا اسٹوڈنٹ تھا یا کوئی بھی بندہ تھا، اس نے اس نمبر پہ رابطہ کیا. اب اس نے رابطہ کیا، اس نے وہاں پہ انہیں ٹاسک دیے تھے، پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، موبائل میں ڈالیں اور اتنے پیسے. انہوں نے اسٹارٹ کی 1500 اور 3000 سے. 1500 انویسٹ کریں اور ہم ڈیلی بیسس پہ، آپ کو 20 دن کا پیکیج ہے، آپ 20 دنوں میں 10,000 کما سکتے ہیں. 1500 انویسٹ کر کے 10,000 کمائیں گے. تو لازمی بات ہے جب ہمارے ذہن میں اس طرح آتا ہے کہ 1500 انویسٹ کریں گے اور گھر بیٹھے ہمیں 10,000 20 دنوں میں ملیں گے، تو کیا ہونا ہم اس میں مزید انویسٹ کریں اور مزید لوگوں کو کنونس کریں. اچھا، لوگوں کو کنونس کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آتا ہے کہ چلیں آپ نے 1500 انویسٹ کر دیے، آپ کو ٹاسک ملے، آج آپ نے ایک اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے واٹس ایپ پہ، ایک ٹاپک دے دیے، آپ نے ہینڈ رائٹنگ میں وہ لکھ کے PDF میں کنورٹ کر کے انہیں بھیجنا ہے.
آپ نے کہی آپ کو اس پہ 500 روپے ملیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو وہ ایک نیا لالچ دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ساتھ مزید ممبر اپنے توسط سے ایڈ کروائیں گے تو چین بنائیں گے تو آپ کو ہر ایک ممبر کا 500 یا 1000 ایکسٹرا بونس ملے گا. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے انسان کے مائنڈ میں آتا ہے چلے میرے 10 دوست ہیں, میں 10 میں سے 5 کو تو کنونس کر سکتا ہوں. جب وہ 5 بندوں کو کنونس کرتے ہیں تو 5000 تو بونس آ گیا اس بندے کا. 5000 بونس بھی ڈیلی بیسس پہ 500 اس کا جو اسائنمنٹ بیس ٹاسک ہوتا تھا اس سے بھی آتے ہیں. تو ایک بندے کو گھر بیٹھے اتنے پیسے مل رہے ہیں, جب اس کے دوست دیکھتے ہیں اس چیز کو, جی یہ بندہ تو کما رہا ہے تو ہمیں بھی کمانے چاہیے. تو اس طرح ایک چین بنتی جا رہی ہے, بنتی جاتی ہے. اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں آپ کے پیکیجز انکریز ہوتے ہیں. لیٹ اس سپوز پہلے 2 ممبر تھے. پیکیجز میں صرف پیسے ہی ہوتے ہیں یا کچھ اور چیز بھی, یعنی موٹر سائیکل وغیرہ اس طرح؟ نہیں, اس لیول پہ بھی یہ کام سٹارٹ نہیں کیا ہے, کیونکہ جو کام سٹارٹ کرنے والے تو یہ خود غریب لوگ ہوتے ہیں, فراڈی ہوتے ہیں. ان کی بھی کوشش تھی شارٹلی ان کے پاس جتنے کم وقت میں پیسے آ جائیں, ہڑپ کریں اور غائب ہو جائیں. وہ یہ ہے کہ ابھی میں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ تقریباً لسن سے تو سینکڑوں اسٹوڈنٹس میں میرے جو کولیگس تھے اوور آل پاکستان میں ہی چل رہا ہے. یہ اوور آل پاکستان میں اگر قصبے میں یہاں تک پہنچ آیا ہے کام تو آپ سوچ سکتے ہیں پورا پاکستان ہے, تو ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو کام کرتے ہیں. اور اس کا جو نیٹ ورک چلانے والی ہیں وہ زیادہ تر فیمیل. صحیح ہے. وہ فیمیلز ہیں جو کہ اس کو ڈائریکٹ وہ اس چیز کو رن اپ کروا رہی ہیں, اور اس میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ہیں. صحیح. ابھی میرے کولیگس تھے, ٹھیک ہے, ان کے لسن نواب میں انہوں نے مجھے ایک پرسوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جی میں نے آن لائن ورکنگ سٹارٹ کی, آپ اکاؤنٹ بنائیں. اس طرح میں نے بھی ارننگ سٹارٹ کر دی ہے. تو پھر میں نے کہا چلیں جی دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں اس بات پہ, کیونکہ مجھے تو پتہ تھا کہ یہ چیزیں اکثر فراڈ ہوتی رہتی ہیں, اکثر سنا بھی تھا. اور گھر بیٹھے پیسے کمانا اور اس طرح کی یہ تو انسان کی عقل اس چیز کو مان ہی نہیں سکتی ہے. تو مجھے سنڈے والے دن میسج آتا ہے کہ جی سر ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. اور اس فراڈ کا میں نے پھر آج ان سے ڈیٹیل لی ہے. کتنے بندے تھے, وہ 5 واٹس ایپ گروپ کو سے ایڈمن بنایا گیا. ٹھیک ہے. گروپ کے ایڈمن میں نے اس سے شارٹلی ڈیٹیل لی ہے کہ 5 گروپوں میں تقریباً 800 پلس لوگ تھے. یہ صرف ہمارے ٹاؤن میں یا اوور آل؟ ٹاؤن کے تقریباً 150-200 بندے تھے, اور ریسنٹلی جو اور لوگ بھی تیار تھے. یہ مانسہرہ سٹی کی بات ہو رہی ہے یا اوور آل پاکستان کی بات ہو رہی ہے؟ سر اس گروپ میں پورے پاکستان سے لوگ ایڈ تھے, اس اپلیکیشن کا جو گروپ تھا. صحیح ہے. ہمارے پاس تو جو انفارمیشن ملی 5 ہی گروپ تھے, لیکن ایک اور باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 5 گروپ واٹس ایپ پہ نہیں بلکہ سینکڑوں گروپ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان جو 5 گروپوں میں جو میجارٹی تھی وہ ہمارے ٹاؤن کی لسن نواب, تناول, ہاری پور, ایبٹ آباد, مانسہرہ اس سائڈ کی زیادہ تر لوگ تھے. تو یہ لوگ چین بنتی گئی ہے. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لیٹ اس سپوز کہ ان کے ساتھ سب سے پہلے میں ہائر ہوں, میں نے ورکنگ سٹارٹ کی ہے. یہ مجھے اعتماد میں لیتے ہیں, یہ لوگوں کو بولتے ہیں کہ جی کہ یہ ہمارا بندہ ہے, مجھے ایڈمن بنا دیتے ہیں گروپ کا, اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں. مین کہ وہ اعتماد اب میرے اکاؤنٹ میں جب پیسے بھیجتے رہیں گے تو میں آپ کی بات کو اس طرح سمجھوں کہ اگر میں لسن نواب میں رہ رہا ہوں تو یہ مجھے, کیونکہ یہاں پہ ساری کمیونٹی مجھے جانتی ہے, بالکل, تو مجھے یہاں پہ ایڈمن بنائیں گے, بالکل ہائر کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹ میں جو پیسے آئیں گے وہ میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے یا ڈائریکٹ اپلیکیشن کے اکاؤنٹ میں جائیں گے؟ نہیں, پہلے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس پیسے آئیں گے کچھ دنوں کے لیے. پھر ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سرٹن اماؤنٹ آ جاتی ہے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. تو پھر آپ ظاہری بات ہے آپ کو پرافٹ مل رہا ہے, آپ ان کے ساتھ ورک کر رہے ہیں, لائن ہے ان کے ساتھ, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے آ رہے ہیں, بہت اچھا کام ہے, مجھے بھی پیسے مل رہے ہیں, اور ایک اچھا نیٹ ورک ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین کے روزی روٹی کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو ہوتا یہ کہ ان لوگوں کو یوز کرتے ہیں. لازمی بات ہے اگر میرے اکاؤنٹ میں ایک دن میں 1 لاکھ آتا ہے, 2 لاکھ آتے ہیں, 5 لاکھ آتے ہیں, تو ظاہری بات ہے سر سائبر کرائم یا مختلف ادارے ہیں گورنمنٹ سطح پہ بیٹھے جو جن کی نظر ہوتی ہے ہم پہ, تو میری اتنی آمدنی کدھر سے آ رہی ہے؟ کل میں کوئی مجھ سے پوچھ سکتے تو میرے پاس تو کوئی بھی ریزن نہیں ہے. یہ تو فراڈیا کام ہے, لوگ تو بھاگ جائیں گے. کیا پتہ یہی پیسے آگے جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں, ٹھیک ہے, دہشت گردی میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آگے تو ہم اپنے لوگوں کے آگے تو ہم لوگ ہیں جن سے ہم پیسے وصول کر کے آگے انہیں دے رہے ہیں, تو آگے وہ مس یوز کر رہے ہیں ان پیسوں کو, تو ہم لوگ یہاں پر ان کا مین کے شکار بنتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس چیز. اچھا, جیسے آپ نے بات کی ہے اسٹوڈنٹس کی, تو اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹل کنٹرول جو ہے وہ ان بچوں پہ نہیں ہے, یا شاید وہ اپنے بچوں پر اعتماد کرتے ہیں. کیا پتہ کسی بچے کو اگر پیرنٹس فیس دیں کالج کے لیے, اسکول کے لیے, تو وہ فی آگے جا کے سبمٹ نہ کروائیں اور اپلیکیشن میں
انویسٹ کر دیں تاکہ یہاں سے زیادہ پیسے کما کے تھوڑی سی جو آپ کی جیب خرچی نکل آئے گی اور باقی فیس دوبارہ جب اسے نکال کر جمع کروا دیں گے. تو پیرنٹس کا آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں رول نہیں ہے کنٹرول کرنا چاہیں؟ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے اور ابھی اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہے. جو اس کا شکار ہوئے لوگوں سے ملے ہیں اور ان سے ڈیٹیل لی ہے تو جو اسٹوڈنٹس تھے موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس گھروں سے پیسے لے کر آئے ہیں فیسز پے کرنے کے اسکول میں کالجز میں اکیڈمیز میں. اور ظاہری بات ہے 1500 2000 3000 ایک اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اسٹوڈنٹس کا یہ ذہن میں تھا کہ ہم 3000 انویسٹ کریں گے تو ہمیں ایک ہفتے کے اندر 5-7 ہزار روپے کما لیں گے. ٹھیک ہے اپنے 3000 بھی ریٹرن ہو جائیں گے اور ہمیں پروفٹ بھی مل جائے گا اور فیسز ایک ہفتہ لیٹ جمع کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کے پیسے ڈوب گئے اس طرح سے. ٹھیک ہے صحیح ہے. ڈوبے ہیں 3-4 اسٹوڈنٹس ملے کہ جنہوں نے جو پریشان تھے کہ ہم نے تو گھر میں بھی نہیں بتایا. گھر میں تو نہیں بتاتے ہیں بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کما کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے پیسے کمائے. چلیں اچھا ہماری کافی ڈسکشن ہوگی اس بارے میں. ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ سچ سچ بتائیں آپ تو اس کا شکار نہیں ہوئے؟ شکار ہونے والا تھا بس یہ سمجھیں کہ چند گھنٹے پہلے بچ گیا ہوں. اچھا چند گھنٹے پہلے بچ گیا لیکن میرا مائنڈ نہیں تھا. اپلیکیشن بند ہو گئی تھی بھاگ گئے تھے. اگر نہ بھاگتی تو آپ انویسٹ آپ نے کر لینا تھا. نہیں میں نے انویسٹ نہیں کرنا تھا اکاؤنٹ میرا یوز ہونا تھا. ٹھیک ہے. میرے کولیگس نے کہا کہ آپ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ مجھے دیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے اس میں جو سرپلس مین کے بونس ملے گا وہ میرے نام پہ آئے گا پیسے میرے ہی ہوں گے. میں نے کہا نو ایشو اگر اس طرح کی باتیں ہے فراڈ اسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور وہی ہوا ہے کہ جو یہ کہاوت آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب تک جو لالچی لوگ ہیں یہ اس دنیا میں ہیں تو فراڈیوں کی موج چلتی رہے گی؟ بالکل جی فراڈیوں کی موج چلتی رہے گی. میں نے ایک سمپل سی کیلکولیشن لگائی ہے کہ وہ جو جس بندی نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اس نے ایک ہفتے میں گھر بیٹھے 35 لاکھ روپے 35 سے 40 لاکھ روپے جو سمپل کیلکولیشن ہے جو میرے پاس جو اس کا فگر ہے کیا پتہ اس سے زیادہ بھی ہو جو میرے علم میں 35 سے 40 لاکھ روپے ہیں اور وہ غائب ہو چکی ہے. اور یہاں پہ محسن بھائی میں ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کروانا چاہتا ہوں جو ہمارے دیکھنے والے لائیو ویورز ہیں بچیاں ہیں بچے ہیں یہ میسیج ہے ہمارے فیس بک کے جو ویورز ہیں اور یوٹیوب کے جو ہمارے ویورز ہیں تو ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ کیسے اس فراڈ سے بچیں اور ان کے لیے کیا جو عمل اختیار کریں. میسیج تو یہی ہے محسن بھائی کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے ٹھیک ہے کام نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس طرح پیسے نہیں مل سکتے. گھر بیٹھے یہ جھوٹ ہے یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو گھر بیٹھے پیسے ملیں گے تو یہ سارا ایک فراڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ آپ کی سکریسی بہت لازمی چیز ہے. صحیح. میں نے واٹس ایپ گروپ وہ دیکھے ہیں جن میں یہ لوگ ایڈ تھے یہ تمام لوگوں کے لیے میرے میسیج ہے اسپیشلی بچیوں کے لیے میسیج ہے. اب وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک پرفارمو ہوتا ہے جس میں آپ نے فل کر کے بھیجنا ہے ڈیلی بیسس پہ اپنا نام سٹی کا نام اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کس کے ریفرنس سے آئے ہیں اپنا CNAC وغیرہ یہ تمام ڈیٹیل ہوتی ہے. اب یہ گروپ وقتی طور پر ہوتا ہے اور آپ کی ڈیٹیل پرمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر جو ممبر ایڈ ہوتے ہیں اس گروپ میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں ایک ہفتہ یا 2 ہفتے یا 1 مہینے کے بعد لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے جو فون نمبرز ہیں آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ باقی ممبرس کے پاس چلا جاتا ہے. آپ تو نہیں جانتے اس گروپ میں کون کون ایڈ ہے کون کس لیول کا ہے. وہ آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کے نمبر آؤٹ ہوتے ہیں اور اس طرح مختلف لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کے گھروں کے نمبروں پہ کال کرتے ہیں جو آپ کے نمبر یوز ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بچیں اپنا جو ڈیٹا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. کوئی بھی آپ کے ڈیٹا کو مس یوز کر سکتا ہے اور کل وقت آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تھینک یو عاطف صاحب. ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے جو آپ کا جو شارٹ جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹس کو یوز نہ کریں بلکہ محنت کریں اور اپنے جو اسٹڈی ہے اس پہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو خاص پر کہ وہ اپنی اسٹڈیز پر جو ہے نا وہ فوکس کریں اور فیوچر کے بارے میں سوچیں اسٹڈی کر کے نہ کہ ان شارٹ جو ہے اس کو جو شارٹ کٹ آپ یوز کریں اور اس طرح کی جو اپلیکیشن ان میں انویسٹ کریں جو آپ کے لیے پریشانی ہے اور آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کرنٹ ایشوز ہیں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس کے بارے میں تھی. دوستو آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.